اتباع سنت صرف عبادت کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، سنتوں کی پیروی کا جذبہ صرف مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں سنتوں کے پیروکار ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلیں تو بھی سنت کے پیروکار ہوں، مارکیٹ اور بازار میں ہوں وہاں بھی سنت کے پیروکار ہوں، گھر بار میں ہوں وہاں بھی سنت کے پیروکار ہوں، بیوی بچوں میں ہوں وہاں بھی سنت کے پیروکار ہوں، اور دوستوں کی محفل میں ہو وہاں بھی سنت کے پیروکار ہو، دوستوں کی محفل میں ہو وہاں بھی سنت کے پیروکار ہوں۔ اتباع سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے میرے بھائی، مگر لوگوں نے اسے سمیٹ دیا ہے صرف عبادت کی حد تک، مسجد کی حد تک۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں پینٹ پاجامہ فولڈ کر لیتے ہیں، ٹخنا کھلا رکھنا چاہیے، لیکن کیا یہ صرف مسجد کی حد تک ہے؟ اور بہت سے امام بیچارے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں بھائیوں اپنا پینٹ پاجامہ لنگی تہبند ٹخنے سے اونچا کر لیجئے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَٰهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَلِيلُهُ وَصَفِيُّهُ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، راہ دعوت کے ہمارے ساتھی اور دوست فضیلت الشیخ عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی حفظہ اللہ، اس ادارے کے ڈائریکٹر اسلم حقانی حفظہ اللہ اجمل سلفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور علاقے اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اتباع سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سنتوں سے بڑی بے رغبتی اور لاپرواہی پائی جا رہی ہے۔ دن بدن مسلمان سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سنتوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس موضوع پہ لب کشائی کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور لوگوں کے دلوں میں سنتوں سے محبت کا جذبہ پیدا کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟
سنت طریقے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو ہم کو ہمارے نبی نے دکھایا ہے، وہ طریقہ جو ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اسی طریقے کو اختیار کرنا، آپ کی روش کو اختیار کرنا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کا نام اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت، اطاعت رسول دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دراصل اللہ کی پیروی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے روگردانی کی، اپنا چہرہ پھیر لیا، تو اے نبی آپ کو ہم نے لوگوں پہ محافظ اور نگراں نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور اطاعت نہیں کرو گے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، یعنی سنتوں سے انحراف کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ سنت کی کتنی اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہمیشہ آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی راہوں میں روشنی پیدا کر دے گی یہ حدیث، اور آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دے گی، اور آپ کے دلوں میں سنتوں سے محبت پیدا کر دے گی۔ اور جو لوگ سنتوں سے بیزار ہیں، اور جو لوگ اتباع سنت کے جذبے سے جن کے دل عاری ہیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے مگر جو جنت میں جانے سے انکاری ہو۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون بھلا جنت میں نہیں جانا چاہتا، کون جنت میں جانے سے بھلا انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا جنت میں جانا نہیں چاہتا، جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اطاعت اور ایمان، رسول اللہ کی اطاعت اور ایمان یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ اطاعت ہے تو ایمان ہے، اور اطاعت رسول نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں۔ یہ مقام ہے اطاعت رسول اور اتباع سنت کا۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے اتباع سنت کا دائرہ بڑا محدود کر دیا ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں چند عبادتوں تک صرف اتباع سنت کا دائرہ بہت سے مسلمانوں نے سمیٹ دیا ہے، بس روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ تک سنت کی پیروی کر لو، باقی چیزوں میں چھوٹ ہے، باقی چیزوں میں ہمیں سنتوں کو تلاش کرنے اور سنتوں کی پیروی کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، کیا یہ لباس کی یہی سنت ہے؟ لباسوں کی بھی سنت ہے، ہاں،
میرے بھائیوں، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، جو ازار، جو لنگی، جو تہبند ٹخنے سے نیچے گھسٹے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ حکم صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے کہ آپ ازار اور لنگی اور تہبند مسجد میں اٹھا لیجئے، ٹخنا کھول لیجئے، پائنٹ فولڈ کر لیجئے اور مسجد سے نکلیے تو پائنٹ گرا لیجئے اور زمین میں گھسیٹتے ہوئے چلیے۔ ہاں، اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان یہ سوچتے ہیں مسجد سے نکل آئے، سنت کا بیگ اور بستہ وہیں ٹانگ کر چلے آئے، اب ضرورت نہیں ہے سنتوں کی پیروی کا۔ میرے بھائیو، اتباع سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ میرے بھائیو، جو بھی عمل نبی کی ذات سے منسوب ہو جائے، آپ کی نشست و برخاست، آپ کا وضاقتہ رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا جاگنا، انداز گفتگو، نجی اور مجلسی زندگی کے آداب، ان ساری چیزوں کو اپنے کردار میں، اپنے قول و عمل میں جذب کر لینے کا نام اتباع سنت ہے۔ ہمارے نبی باتھ روم جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ آپ نے باتھ روم جانے کے آداب کیا بتائے ہیں؟ بیوی کے پاس جانے کے آداب کیا بتائے ہیں؟ آپ گھر میں ہوتے تھے تو کھانے پینے کے آداب آپ نے کیا سکھائے ہیں؟ دوستوں کی محفل میں ہوتے تھے، وہاں بیٹھنے کے آداب آپ نے کیا بتائے ہیں؟ آپ کس طرح چلتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے پیتے تھے؟ ان ساری چیزوں میں ہمیں نبی کی سنت تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں بیوی بچوں میں آدمی ہوتا ہے تو سوچتا ہے یہاں سنت کی پیروی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ہمارے بچے بہت سارے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہم انہیں ٹوکتے نہیں ہیں۔ بعد میں پتا چلا بچہ ہمارا لیفٹی ہو گیا، اسکول میں گیا تو بائیں سے لکھ رہا ہے، مولوی صاحب ڈنڈا مار رہے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے میں نہیں لکھ سکتا۔ آپ کی ذمہ داری تھی، 4-5 سال تک تو آپ نے گھر میں پالا تھا نا بچے کو، سارا ادب مولوی صاحب ہی سکھائیں گے یا آپ بھی کچھ سکھاؤ گے؟ آپ نے بچے کو نہیں بتایا کہ بیٹا سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ ہاں، کائنات کے امام مدنی سردار ایک چھوٹے سے بچے کو جو آپ کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، آپ کہتے ہیں سم اللہ، او بچے بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ بچوں کو ادب سکھاؤ، یہ کھانے کا ادب ہے، طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ کھانے پہ بیٹھو تو گھروں میں بتاؤ بچوں کو کہ بیٹا بسم اللہ بولے، نہیں بولے تو بول لو، کھانے کے دعا پڑھے، نہیں پڑھے تو پڑھ لو۔ یہ ساری چیزیں، باتھ روم جا رہے ہو دعا پڑھے، نہیں پڑھے پڑھ کے جاؤ، وہاں جنات شیطان رہتے ہیں باتھ روم میں۔ ہاں، بعد میں آسیب کی شکایت ہوتی ہے تو دم درود والے اور مولویوں کو آپ ڈھونڈتے ہو۔ ہاں، پریشانی تو آپ خود مول لیتے ہو، سنتوں سے آپ دوری اختیار کر کے۔ تو اللہ کے رسول اس بچے کو آپ ادب سکھا رہے ہیں، سم اللہ، بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ کل بے امین کا، او بچے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ۔ ڈھیر سارا کھانا جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اب بوٹی اگر کہیں اس سائیڈ میں زیادہ ہے تو ہم یوں جھپٹا مارتے ہیں اور ساری بوٹی کھینچ کے اپنے آگے کر لیتے ہیں۔ اگر ایک پلیٹ میں زیادہ لوگ کھا رہے ہیں تو ہم یہ عادت بھول جاتے ہیں میں اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ کچھ لوگ بیچ سے کھانے لگتے ہیں، آپ نے منع کیا نہیں، بیچ سے مت کھاؤ، برکت وہاں نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ادب ہیں، یہ ساری سنتیں ہیں جو برتنے کی ضرورت ہے اور ان سنتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اطاعت رسول، اتباع سنت ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ یہ صرف نبی کی زندگی تک یہ چیز محدود نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ کی پیروی ضروری تھی، اب آپ دنیا سے چلے گئے، اب آپ کی اطاعت ضروری نہیں رہ گئی۔ سن لو، دنیا کے تمام مسلمانوں پر نبی کی وفات کے بعد بھی قیامت تک جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کی اطاعت ضروری تھی، قیامت تک
تمام مسلمانوں پر ہمارے نبی کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات سے انکاری ہے کہ رسول کی اطاعت اب ضروری نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی سنتوں کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اطاعت رسول واجب اور ضروری ہے۔ یہ کوئی آپشنلی چیز نہیں ہے، یہ کوئی آپشن کا معاملہ نہیں ہے، چاہو تو عمل کرو، چاہو تو چھوڑ دو۔ رسول کی اطاعت ضروری نہیں ہے، چاہو تو کرو اطاعت، چاہو تو نہ کرو، نہیں چلے گا، واجب اور ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کریں اس سے رک جاؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو ارباب حکومت ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کسی بھی چیز میں اگر جھگڑا ہو جائے، گھر میں ہو جائے، باہر ہو جائے، مارکیٹ میں ہو جائے، بازار میں ہو جائے، جائیداد کے معاملے میں ہو جائے، پراپرٹی کے معاملے میں ہو جائے، کسی بھی چیز میں اگر جھگڑا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ فوراً اللہ رسول کا حکم جاننے کی کوشش کرو، قرآن کیا کہتا ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ قرآن میں اگر مسئلہ نہیں ملتا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تلاش کرو، رسول کی سنت کیا کہتی ہے، اور سن لو جیسے مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے گا، سیم رسول اللہ کی سنت اور حدیثوں سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ کتنے مسائل ایسے ہیں، کتنے مسائل ایسے ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں ادھر پچھلے کچھ سالوں سے بر صغیر میں اہل قرآن کا جو فتنہ، جو مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر فتنے انکار حدیث، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ چکڑالوی جس نے اس کی بنیاد رکھی، جو فرقہ اہل قرآن جو کہتا ہے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ فتنہ ہمارے ہندوستان میں ابھی ہمارے مولانا محمد طیب مدنی مدھو پوری نے 2 کتابیں عطا کی ہیں، میں بہت خوش ہوا، یہ میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے۔ ہاں 2 کتابیں قول فیصل اور دعوت فکر و عمل، زبردست بحث کی گئی ہے کہ یہ فتنہ جو فتنہ انکار حدیث، حدیثوں کے انکار کا فتنہ، پتہ ہے کلکتہ سے عبدالحمید نامی ایک شخص چلتا ہے اور آپ کے یہیں مدھو پور میں آتا ہے اور یہاں جال پھیلا دیتا ہے، اور اس کے بعد 2 علماء مولانا عبدالقیوم بستوی مفسر قرآن اور مولانا قاری و حافظ عبدالمنان شنکر پوری بلرام پوری، ہمارے ہی ضلع کے مولانا عبدالمنان عصری شنکر پوری، یہ دونوں شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کی خدمت میں جاتے ہیں اور مدھو پور میں جو فتنہ پھیلا تھا اس کا ذکر کرتے ہیں، تو یہاں الحمدللہ ان کے حکم پر ادارے کے قیام کا حکم ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے شیخ جامعہ رحمانیہ جو مدھو پور میں ہے، وہاں کے صدر ہیں محمد طیب مدنی صاحب، جن سے الحمدللہ آج ملاقات بھی ہو گئی اور 2 کتابیں بھی انہوں نے عنایت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں الحمدللہ علماء نے اس وقت بیداری کا ثبوت دیا اور اس فتنے کی سرکوبی کی، ورنہ یہ فتنہ پتہ نہیں کہاں جا کر کے رکتا، کہ حدیثوں کا انکار ہی کر دیا تھا بہت سارے لوگوں نے، کہتے تھے قرآن میں سارے مسئلے کا حل موجود ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان بدماشوں سے پوچھو اگر ایسے لوگ ابھی بھی آپ کو ملے، کچھ جرثومیں ابھی بھی باقی ہیں، بیکٹیریا ابھی بھی، تو پوچھو اگر قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، یا تم کہتے ہو ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز تم قرآن کی روشنی میں پڑھ کے دکھا دو، نہیں پڑھ سکتے، قسم اللہ کی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر نماز کا طریقہ قرآن نہیں بتاتا ہے، نماز کا طریقہ رسول کی سنتیں بتاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکات دو،
مگر زکات کا طریقہ قرآن نہیں بتاتا ہے، رسول اللہ کی سنتیں اس کی تفصیل بتاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرو، مگر حج کا طریقہ ہمارے نبی بتا رہے ہیں۔ ایک آخری حج اور پہلا حج حجۃ الوداع جو آپ نے کیا تھا، اور 1 لاکھ سے زیادہ فرزندان توحید صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ آپ ہر قدم پہ صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، سیکھ لو حج کا طریقہ، سیکھ لو حج کا طریقہ، میں کنکری کیسے مار رہا ہوں، میں قربانی کیسے کر رہا ہوں، میں بال کیسے مڑا رہا ہوں، میں طواف کیسے کر رہا ہوں، میں سعی کیسے کر رہا ہوں۔ ایک ایک قدم پہ تم میرے نقش قدم کی پیروی کرو، نوٹ کرو اسے اور دنیا کو ریفر کرو، پہنچا دو محمد عربی کا یہ بتایا ہوا حج کا طریقہ جو صحابہ نے سیکھا اور دنیا کو بتایا۔ میرے بھائیو آج اسی طریقے پہ ہم حج کرتے ہیں۔ ان بدماشوں کو بتاؤ جو کہتے ہیں قرآن میں ہر مسئلے کا ذکر موجود ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دو جا کے تم حج بیت اللہ صرف عمرہ کر کے بتا دو، صرف تم طواف صحیح ڈھنگ سے تم کر کے بتا دو، صحیح کر کے بتا دو، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔